بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی شانہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس دنیا میں آنے والے ہر انسان کو، خصوصاً مسلمانوں کو اور خصوصاً اپنے خاص بندوں کو، مختلف قسم کی آزمائشوں میں ڈال کر آزماتے ہیں. پچھلے مہینے میں آپ کے سامنے مختلف عنوانات کے تحت یہ بات آئی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر اور بہت برگزیدہ نبی تھے. جتنے اللہ کے مقرب اور جتنے اللہ کے چہیتے تھے، اتنی ہی سخت آلام اور مسائل اور مصائب سے اللہ نے ان کو گزارا. ان کے امتحانات بہت سخت تھے اور ایک ایک آزمائش کو اگر غور کر کے دیکھا جائے تو بظاہر وہ انسانوں کی برداشت سے باہر، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اس میں آزمایا اور وہ اس میں اللہ کی وفاداری کا، سچے بندے ہونے کا اور محبت صادقہ کا ثبوت دیا. کل کائنات ایک طرف، حتیٰ کہ اہل و عیال اور بچے ایک طرف، وطن ایک طرف، خاندان ایک طرف، اور ایک طرف صرف اللہ تبارک و تعالی شان. انہوں نے اللہ کو لے لیا اور باقی سب کچھ چھوڑ دیا اور اللہ کو اپنا مطلوب اور محبوب بنایا اور اللہ کی طلب میں اور اس کی محبت میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے ہر قربانی دے کر دکھا دیا. پھر اس کے بعد یہ مہینہ محرم کا آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی ذی الحج کا مہینہ تھا، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسبتوں نے اس کو عظیم الشان مہینہ بنا دیا. محرم کا مہینہ آیا، یعنی اس پر سال کا اختتام ہوا اور اس سے سال کا آغاز ہوا. اس میں بھی جو مہینہ ہے اور جو مہینے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام ہے، وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا حضور علیہ السلام سے بھی پہلے سے چلا آ رہا. محرم ہمارے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے بھی تھا
اور ہمارے نبی کی زندگی میں بھی تھا۔ تاریخ کے جو اہم واقعات پیش آئے کائنات میں وہ محرم کے مہینے میں پیش آتے رہے، ماضی میں بھی پیش آتے رہے۔ یہ سمجھنا کہ محرم کی کوئی خاص اہمیت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقع شہادت کی وجہ سے ہو گئی ہے، یہ صحیح نہیں۔ جو کچھ محرم کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا ہے وہ ان کی شہادت سے 60 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے معلوم ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بتایا کہ محرم کیا ہے، تاریخ نے بتایا کہ یہود کی نظر میں بھی محرم کی بڑی اہمیت تھی، اور مدینے میں یہودیوں کی بہت بڑی آبادی پہلے سے تھی۔ مدینے کے ایک طرف خیبر کا قلعہ تھا جو بہت طاقتور گڑھ سمجھا جاتا تھا یہودیوں کا، ایک طرف بنو نذیر کی آبادی تھی جس میں ان کے بہت فارم ہاؤس تھے، باغات کے ساتھ ان کے مکانات، بہت بڑی آبادی یہودیوں کی تھی۔ اور ایک طرف بنو قینقاع تھے، یہ بھی یہودی آبادی تھی پوری۔ اور مدینے کی بستی کے اندر مین سٹی میں 2 قبیلے مقامی تھے، مدینے ہی کے رہنے والے، آباء و اجداد سے وہیں کے رہنے والے، وہ اوس اور خزرج تھے۔ یہ 2 قبیلے انصار کہلاتے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا، اس لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ ان کی تعریف قرآن میں اللہ نے فرمائی ہے، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ یہ انصار کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی۔ تو یہ لوگ اصلاً مدینے کے باشندے تھے، جو پشتہا پشت تھے، وہیں کے رہنے والے تھے۔ انہی اوس و خزرج کی آبادی میں، یہاں کے قبائل میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ننیال بھی تھا، کیونکہ سیدہ آمنہ مدینہ منورہ ہی سے بیاہ کے لے جائی گئی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کا رشتہ مدینہ منورہ میں کیا تھا، اس وقت اس کو یثرب کہتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام کے دادا کا سسرال بھی تھا۔ بہرحال حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے، نبوت کا اعلان فرمایا، مکے والے تو بہت تھوڑے مسلمان ہوئے اور باقی سب ستاتے رہے، پریشان کرتے رہے۔ اوس اور خزرج والوں کو معلوم ہوا تو ان لوگوں نے پہلے یہودیوں ہی سے سن رکھا تھا کہ وہ وقت قریب آ گیا ہے جب اللہ کے آخری نبی ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے۔ پیدا ہونے کے زمانے کی نشانیاں بھی، کیونکہ یہود بھی صدیوں سے یہاں آباد تھے، پر یہودیوں کے آنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہجر ہے مدینہ منورہ، یعنی وہ مکے میں پیدا ہوں گے اور مدینے میں ہجرت کر کے آ جائیں گے اور باقی زندگی یہیں گزاریں گے۔ یہ یہودیوں کی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں سب جگہ موجود تھا۔ اب آپ ہی کی تلاش میں وطن سے بے وطن ہو کر خیبر کے یہود، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ سب آ کے یہاں آباد ہوئے تھے۔ لیکن جس غرض سے آئے تھے، جب وہ غرض پوری ہو گئی
تو صرف حسد و عداوت کی وجہ سے ایمان نہیں لائے. اور حسد یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ آل اسحاق میں نبی پیدا ہوں گے آخری، لیکن وہ آل اسماعیل میں پیدا ہوئے. بس اتنی دشمنی ان کی تھی، باقی سب جانتے تھے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہود اللہ کے نبی کو اپنے بچوں سے زیادہ پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بس خاندانی تعصب ان کے بیچ میں آیا، اور اسی خاندانی تعصب کی وجہ سے انہوں نے ایمان نہیں لایا بلکہ دشمنی کی، عداوت کی. حضور علیہ السلام جب مدینے میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. حضرت علیہ السلام نے پوچھا کہ کائے کا روزہ ہے بھائی؟ محرم کی 10 تاریخ کو آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی تھی فرعون کے مقابلے میں. ہم اس خوشی میں اور اس شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے پیغمبر کو آج فتح دی تھی، اس شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ، موسیٰ کی خوشی میں شریک ہونے کے ہم زیادہ حقدار ہیں تم لوگ، کیونکہ تم نے تو ان کو صحیح طریقے سے نہیں مانا، ان کی وصیتوں کو جھٹلا دیا، ان کی تعلیمات کو مٹا دیا اور دین ان کا بدل دیا. تو تم کو کیا نسبت ہے موسیٰ سے؟ ہمیں نسبت ہے موسیٰ سے کہ ہم نے ان کی باتوں سے اختلاف نہیں کیا اور ہم نے ان پر صحیح طریقے سے ایمان لایا. ہر مسلمان ہر نبی پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اتباع اپنے نبی کی کرتا ہے. ایمان سب پہ رکھتا ہے، تعظیم سب کی کرتا ہے. کوئی مسلمان کتنا نیک پارسا متبع سنت ہو، پر کسی ایک پیغمبر کی بھی توہین کر دے تو کافر ہو جائے گا، اسلام میں نہیں رہے. ایک پیغمبر کی بھی توہین نہیں کر سکتا. سارے نبی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے. سب کا احترام کرنا ہمارے ایمان میں داخل ہے. ہمارے نبی کا احترام مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ان سے پہلے آنے والے تمام نبیوں کا احترام نہ کریں. تب تک ہم اپنے نبی کا احترام کرنے والے بھی شمار نہیں. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو انبیاء علیہ السلام کو فوقیت دینے سے بھی منع کر دیا، حالانکہ وہ امام الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں. سارے نبی ان پر ایمان لائے ہیں، اس لیے نبی الانبیاء ہیں. اور سب کو معلوم ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ تمام انبیاء پر شرف، فضیلت اور بزرگی حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. اللہ کے بعد ان سے بڑا کوئی بھی نہیں کائنات میں. فرشتے بھی ان کے مرتبے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتے. لیکن اس کے باوجود صحیح بخاری میں ہے کہ بازار میں کسی معاملے میں ایک یہودی کی اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہو گیا. تو یہودی نے قسم کھائی اور کہا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو سارے عالم پر فضیلت دی اور برتری دی. تو مسلمان نے ایک تھپڑ مارا اور کہا اس ذات کی قسم جس نے محمد کو سارے عالم پر فضیلت دی اور برتری دی. ظاہر ہے کہ اس کی بات صحیح تو نہیں تھی، لیکن اس بحث میں نبی کی توہین ہو رہی تھی، نبی کا احترام مجروح ہوا. اس نے آ کر حضور علیہ السلام سے شکایت کی کہ میں نے ایسا کہا تو اس نے ایسا کہا اور مجھے تھپڑ بھی رسید کر دیا. تو حضور علیہ السلام نے ان صحابی سے پوچھا اور ان کی تنبیہ کی اور ان کو تاکید کی کہ کبھی نبیوں میں تقابل مت کرو، اس سے گستاخی کا پہلو نکلتا ہے. اور اپنے بارے میں بھی فرما دیا کہ مجھے فضیلت مت دو دیگر انبیاء پر. یہ نہیں مطلب ہے کہ آپ کو فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ اس فضیلت کا تذکرہ اس طرح مت کرو کہ دوسرے نبی کی تنقیص ہو جائے، دوسرے نبی کی تحقیر ہو جائے. ایسے مت کرو.
ان کے مرتبے، مقام، عزت اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم اپنے نبی کی فضیلتوں کو بیان کریں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہ حقیقت ہے، وہ سچ ہے، اس کو ہم بول سکتے ہیں، لیکن ایسا بولنا جو مقابلے میں ہو جیسے یہاں بازار میں ہو گیا تھا، یہ تنقیص ہو گئی حضرت موسیٰ کی، حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ ایسا نہیں کرو بھائی، نبی سب اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اگر تم لوگ زبان کو احتیاط سے نہیں کرو گے، چلاؤ گے، تو پھر کہیں تنقیص ہو جائے، اور جو شخص جان بوجھ کر کسی نبی کی توہین کرے، چاہے کوئی نبی ہو، اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا، اس کا مسلمان رہنا، باقی رہنا مشکل ہے۔ تو ہمارے ہاں تو یہی سکھایا گیا ہے۔ بہرحال حضور نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، تم لوگوں سے زیادہ حقدار ہم ہیں کہ موسیٰ کی خوشی پر خوش ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی فتح پر فتح منائے ہوں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے مدینے میں اعلان فرمایا، جو لوگ پہلے سے روزہ ہیں وہ روزے کی حالت میں رہے، کیونکہ جو مقامی لوگ تھے وہ تو وہاں کلچر بن گیا تھا روزہ رکھنے کا، تو وہ لوگ تو تھے، اور جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے انہیں یہ نہیں پتا تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ روزے سے ہیں وہ روزے سے ہی رہیں، اور جن لوگوں نے آج روزہ نہیں رکھا ہوا ہے وہ شام تک روزے داروں کی طرح ہی رہیں۔ چنانچہ جن کا روزہ نہیں تھا اور دن میں حضور نے یہ اعلان کیا تھا، تو حدیث میں ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو بھی شام تک دودھ نہیں پلائیں گی، شیرخوار بچوں کو، اور جب وہ شام کو رونے لگے بھوک سے تو کھجور کے پتوں سے کھلونے بنا کے ان کو دے کے بہلایا، مگر چونکہ حضور نے کہا تھا کوئی نہ شام تک کھائے، تو خود بھی نہیں کھایا، بچوں کو بھی نہیں کھلایا، کیونکہ صحابہ کرام چوں چرا والے لوگ نہیں تھے، وہ کہتے تھے آرڈر از آرڈر، اتنا ہی جانتے تھے اور کچھ نہیں جانتے، حکم نبی، آگے کچھ بات ہی نہیں کرنا ہے، عمل کرنا ہے اس کے اوپر۔ ہاں نبی ہی دیکھ کر پھر فرمائیں کہ بھئی میرا منشا یہ نہیں تھا، میرا مطلب یہ نہیں تھا، تو ٹھیک ہے جب سمجھیں گے، لیکن ابھی جو آرڈر آیا ہے اس میں کچھ بات نہیں کرنا ہے، عمل کے علاوہ اور کچھ نہیں، عمل کرنا ہے بس فوراً۔ یوں صحابہ کرام نے عمل کیا، پھر وہاں سے محرم کی 10 تاریخ کو مسلمانوں کے لیے روزہ فضیلت کی چیز ہو گئی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ 10 محرم کو جس نے روزہ رکھا اس کے پچھلے 1 سال کے سیئات کا کفارہ فرما دیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا اور لوگ رکھتے ہیں مسلمان۔ ایک بات اور حضور علیہ السلام نے فرمائی تھی، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 1 روزہ اور ملا کے رکھ لوں گا، کیونکہ یہ لوگ 1 رکھتے ہیں تو میں 2 رکھوں گا، تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو، ہمیں ان سے کچھ نہیں لینا ہے اور ان سے کوئی مشابہت نہیں اختیار کرنا، اس لیے میں اور ایک اور ملا لوں گا تاکہ روزہ رکھیں، یہ شرف بھی حاصل کریں، ہم بھی حضرت موسیٰ کی فتح کا شکرانہ منائیں، اور ان لوگوں کی طرح نہیں، ان سے بالکل الگ، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ وہ اپنی ایک الگ پہچان بنائے جو کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم کسی سے ملنے والے نہیں، سمجھوتا ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ، کیوں؟ نبی آخر الزمان، وہ آخری دین جو اللہ تعالیٰ کی کمپلیٹ شریعت اور کمپلیٹ لا ہے، اس کا قانون ہے، اس سے پہلے اللہ نے کبھی نہیں نازل کیا، کسی کو نہیں دیا ایسا کامل دین، ایسی مکمل شریعت، ایسا شاندار قانون اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اس لیے اب اس کے بعد اس کی شان اپنی رہے گی، اپنا امتیاز رہے گا، اور کوئی مشابہت اختیار کرتا ہے تو نبی بہت سخت خفا ہیں اور فرما رہے من تشبہ بقوم فہو منہم، تم سب کو میری شباہت و شکل میں رہنا ہے، تم سب کو میرے دین کے امتیاز کے ساتھ رہنا ہے، تم سب کو میری دی ہوئی پہچان بنائے رکھنا ہے، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں۔
تمہیں حق نہیں ہے کہ تم جدھر چری ہری ادھر چری ہو جاؤ. یورپ جاؤ یورپین کلچر میں ڈھل جاؤ، چائنا جاؤ چائنا کے کلچر میں ڈھل جاؤ، عرب میں جاؤ تو عربی کلچر میں ڈھل جاؤ، جاپان جاؤ جرمن جاؤ تو وہاں کے کلچر میں ڈھل جاؤ، بھارت میں رہو تو بھارت کے کلچر میں ڈھل جاؤ. تمہیں حق نہیں دیا گیا ہے. تم کو نبی نے مذہب بھی دیا ہے، تہذیب اور کلچر بھی دیا ہے، دونوں میں تم نبی کے پابند ہو. آپ نہیں کہہ سکتے وہ عربوں کا کلچر ہے، وہ عربوں کا کلچر نہیں ہے. عربوں کا کلچر وہ لال رومال ڈالنا اور اس کے اوپر گول کالے رنگ کی رسی رکھنا، وہ عربی کلچر ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. وہ عرب کا کلچر ہے. عرب پہلے زمانے سے ایک رسی سر پہ رکھتے آئے ہیں اونٹ کو باندھنے کے واسطے، اور چونکہ وہاں گرمی شدید ہوتی ہے، صحرائی علاقہ ہے، دھوپ کی تپش سے سن اسٹروک ہوتا ہے، گردنیں ٹوٹ جاتی ہیں، تو وہ رومال ڈالتے ہیں اوپر سے تاکہ گردن سائے میں رہے اور محفوظ رہے. یہ صدیوں سے، نبی سے پہلے کے زمانے سے بھی لوگ اپنے اوپر ایک چادر ڈالتے باہر نکلتے، اونٹوں کو چراتے تھے. اونٹوں کو چرانا ہی، بکریاں چرانا ہی ان کی زندگی کا معیشت تھی، روزگار تھا، سب وہی تھا. ہر آدمی اپنی بکریاں لے کے نکلا، ہر آدمی اپنے اونٹ لے کے نکلتا تھا. اور عرب کے تپتے صحراؤں میں، پہاڑوں کے دامنوں میں دن بھر گزار کے آتا تھا. سن اسٹروک سے بچنے کے لیے ایک اوپر سے رومال ڈالتا تھا، جس کو اب رومال کہتے ہیں. وہ ریدا چادر اوپر سے ڈالتا تھا تاکہ گردن سیف رہے. اور ان کی ایک اہم ترین ضرورت یہ تھی کہ جہاں اونٹ کو روکنا ہوتا، بٹھانا ہوتا، تو بٹھانے کو اناخت کہتے ہیں. اسے بڑی مشکل سے بٹھایا جاتا ہے. جب وہ بیٹھ جاتا ہے اونٹ، تو وہ جب چاہے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور جب چاہے نکل جاتا ہے. اس کے پیر بہت اونچے اونچے ہیں، جب وہ چلنا لگتا ہے تو انسان اس کا پیچھا کر کے نہیں لا سکتا. اس سے بہت تیز چلنا شروع کر دیتا ہے، پھر چھوڑ دینا پڑتا ہے کہ بھائی اب تو جہاں جانا چاہتا ہے چلے جائے. تو ان کی سب سے بڑی ضرورت لاک تھا جو اونٹ کو ڈالنا پڑتا تھا. تو وہ اس کو بٹھاتے، بٹھانے کے بعد اس کا پیر موڑ دیتے اور گھٹنے میں ایک رسی کو ڈبل کر کے پہنا دیتے. وہ رسی اس میں اٹک جاتی، وہ پیر کھول نہیں پاتا، اور جب تک نہیں کھولے جب تک کہیں جا ہی نہیں سکتا. مجبور ہو کے بیٹھ جاتا ہے، ہل ہی نہیں سکتا وہاں. تو یہ حفاظت کا طریقہ ان لوگوں کے پاس تھا. اب آ کے کھول دیا تو اونٹ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس میں بیٹھ گئے. جانا ہے کہیں بٹھانا ہے تو کیا کریں گے؟ تو وہ سب سے بڑی ضرورت کی چیز وہ رسی تھی. وہ رسی کو ڈبل کر کے سر پہ رکھ لیتے تاکہ کھو نہ جائے اور ڈھونڈنا نہ پڑے، اپنے پاس ہی رہے. جیسے کارپینٹر پینسل لگا لیتا ہے کان میں کہ بار بار ڈھونڈنا نہ پڑے اس کو، ایسے ہی وہ رسی ڈھونڈنی نہ پڑے، وہ اپنے سر پہ رکھ لیتے. تو یہ دو چیزیں ان کا اپنا قومی امتیاز ہے. قومی امتیاز ہے. وہ کوئی حضور علیہ السلام کی سنت نہیں، وہ بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، نبی سے پہلے سے بھی چلی آ رہی ہے ہر دور کی. تو جہاں جاؤ وہاں کا کلچر لے لو اور سمجھو کہ یہ ہر جگہ کے کلچر میں رہنا چاہیے. یہ صحیح نہیں ہے. مسلمانوں کو اس مسئلے میں بہت دھوکہ لگا ہے. اور اس دور کا جو لبرل اسلام کے داعی ہیں، جن مسلم اسکالرز کو مغرب نے تربیت دی ہے اور اپنی یونیورسٹیوں میں پڑھا کر ساتھ ساتھ ان کا ذہن بدل کر اسلام کے بارے میں انہیں منظر پہ لایا ہے اور ان کو خوب فیم کیا ہے، مشہور کیا ہے میڈیا کے ذریعے سے، تو مسلمان ان کی طرف راغب ہو گئے. یہ بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں، حالانکہ وہ نبوی اسلام کے اسکالر نہیں ہیں، مغربی اسلام کے اسکالر ہیں. جو دین مغرب چاہتا ہے، یورپ، اس دین کی دعوت دینے کے لیے انہیں تیار کر کے مغرب نے پیسہ خرچ کیا ہے، ان کو تیار کیا ہے، ان کی اسٹڈی کروائی ہے اور انہیں لا کر کے وہاں پر
میڈیا پہ چھوڑ دیا ہے. اس سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو رہے، بہک رہے. تو یہ لوگوں نے اس بات کو خوب پھیلایا اور چلایا کہ کلچر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کلچر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لباس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وضاحت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، چہرے بشرے کو کیسا رکھنا چاہیے اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ لبرل اسلام کے داعیوں نے چلایا اور کہا کہ نبی تو نماز روزہ سکھانے کو آئے تھے، عقیدہ بتانے کو آئے تھے، نبی تو یہ سب تم کو کیا پہنو کیا کھاؤ یہ بتانے کے لیے نہیں آئے تھے. حالانکہ یہ 100% جھوٹ ہے، فراڈ ہے، امت کو دھوکہ دینا ہے. پورا قرآن و حدیث واضح ہے، روشن ہے کہ اللہ کے نبی ہر عمل کا نمونہ بنا کر بھیجے گئے. ہر عمل کا نمونہ، چاہے وہ آپ کے دین سے متعلق ہو، چاہے وہ آپ کے عقیدے سے متعلق ہو، چاہے وہ آپ کے کلچر سے متعلق ہو، نبی آپ کے لیے اسوہ حسنہ بنائے گئے. ہر جگہ اسوہ حسنہ. اب آپ کا امتی عرب میں رہے، عجم میں رہے، ہند میں رہے، چائنا میں رہے، جرمن میں رہے، جاپان میں رہے، امریکہ میں رہے، افریقہ میں رہے، کہیں رہے، اس کی تہذیب بھی محمدی ہوگی اور اس کا عقیدہ بھی محمدی ہوگا اور اس کی عبادت بھی محمدی ہوگی. وہ کسی اور کو قبول نہیں کرے گا. یہ ہمارے ایمانوں کی کمزوری کی بات ہے کہ صرف 200 سالہ اقتدار میں ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنی تہذیب کو انگریزی تہذیب میں تبدیل کر دیا. آپ تاریخ پڑھیے ہندوستان. ہندوؤں کا بھی اپنا کلچر تھا، ان کو تو ایمان ہی نہیں تھا، انہوں نے بھی انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے اپنا کلچر چھوڑ دیا، سب انگریزی کلچر میں آ گئے. اور مسلمانوں کا تو اپنا دین تھا، ایمان تھا. مسلمانوں کے سامنے قرآن تھا، حدیث تھی، سیرت نبوی تھی، صحابہ کی زندگیاں اور ان کا اسوہ حسنہ تھا، محدثین کی تعلیمات تھی، فقہا کی تشریحات تھی، سب تھی مسلمانوں کے سامنے. پھر بھی ہندوستان کے مسلمانوں کا وہ کلچر جو انگریزوں سے پہلے تھا اور جو انگریزوں کے بعد آیا، تاریخ میں دیکھ لو، خود سمجھ میں آ جائے گی. پہلے مسلمان اپنے وجود سے مسلمان پہچانے جاتے تھے اور ہندوستان میں رہنے کے باوجود عربی تہذیب اور مدنی تہذیب کے اندر زندگی گزارتے تھے. پہلے مسلمانوں کے چہروں پر داڑھیاں ہوتی تھیں، پہلے مسلمان پگڑی باندھتے تھے، کاشتکار پگڑی باندھتا تھا، مزدور پگڑی باندھتا تھا، گھوڑا گاڑی چلانے والے، ٹانگا چلانے والے، مزدوری پر کرائے پر زندگی گزارنے والے، ان کا کرتا پاجامہ پگڑی ہوتا تھا. ہر کوئی اپنی پہچان. لوگوں نے نوابوں کی وجہ سے ایک تہذیب میں اور کوئی خصوصیت آ گئی. بادشاہ شیروانی پہنتا تھا اور ترکی ٹوپی لگاتا تھا. تو دکن کے مہذب لوگوں نے، شرفاء نے اپنا لباس یہ بنا دیا. کالج کا یونیفارم ہوتا تھا، عثمانیہ یونیورسٹی کا یونیفارم، غیر مسلم بھی شیروانی پہن کے آتے تھے پڑھنے کے واسطے. آپ پرانی تصویریں دیکھ لیجئے مسلمانوں کی، غیر مسلموں کی. چونکہ مسلمان غالب تھے، ان کا اقتدار تھا، ان کی حکومت تھی، تو جو مسلم کلچر تھا اس کو غیر مسلم بھی فالو کرتا تھا. کیونکہ الناس علی دین ملوکہم. لیکن 200 سال انگریزوں نے حکومت کی. اس سے پہلے 600 سال ہندوستان میں مسلمانوں نے حکومت کی. 600 سال تک. اور آخر کے 50 سال تو ایسے ہیں کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے، جو نہایت متقی پرہیزگار عالم دین اور متبع سنت بادشاہ تھا، جس کے گھر کی عورتوں کو کبھی کسی نے بے حجاب نہیں دیکھا، جس کے گھر میں کبھی نماز قضا ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا تھا.
جس کا ذریعہ معاش غیر منقسم اکھنڈ بھارت، جس کا اب صرف خواب دیکھا جا رہا ہے، حقیقتاً عملی اعتبار سے اکھنڈ بھارت، جس کا ایک ایک انچ زمین بھی بھارت کے باہر نہیں تھی، وہ صرف اورنگزیب کے زمانے میں تھی۔ کوئی دوسرا ہندوستان کی ایک انچ زمین پہ قابض نہیں تھا۔ پورا بھارت، جس کو آج RSS اکھنڈ بھارت کہہ کر سوچ رہے ہیں کہ ہم پھر سے اس کو حاصل کریں گے، لیکن خدا جانے۔ پر ایک مسلم بادشاہ ایسا ہے جس کا اقتدار ہندوستان کے طول و عرض میں تھا اور اکھنڈ بھارت کے انچ انچ کا محافظ تھا، جس پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ ملتان سے کوئی گھسا تو دکن سے ملتان پہنچ گئے، اور دکن میں کوئی داخل ہونے کی کوشش کیا تو وہاں سے فوراً آ کر کے خلد آباد میں دارالحکومت بنایا، وہاں بیٹھ گئے۔ کیا دارالحکومت تھا؟ وہ مسجد اب بھی ہے خلد آباد میں، جس مسجد کے اندر بیٹھ کر یہ اکھنڈ بھارت پہ حکمراں حکومت کرتا ہے، مسجد کی چٹائی سے۔ اور اس ملک کی 50 سالہ حکمرانی کے دوران میں 1 روپیہ اس ملک کے خزانے سے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا۔ قرآن مجید لکھتے تھے اسی مسجد کے حوض پہ بیٹھ کے، اور جب وہ مکمل ہوتا تو اس کا کچھ ہدیہ دیتے۔ اس زمانے میں پریس خانے وغیرہ نہیں تھے، ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی کتابیں، لوگ خواہش مند اس کا ہدیہ دے کر اسے لے لیتے تھے، اور اورنگزیب اس پر اپنے گھر گھرستی کرتے تھے، اپنے گھر روزی روٹی کا انتظام کرتے، ٹوپیاں خود سی لیتے تھے اور اسے بیچ کر اپنا کام چلا لیتے تھے۔ اور وہ اکھنڈ بھارت کے حکمراں ہیں۔ آج بھارت کو اکھنڈ تو نہیں بنایا جا سکا، لیکن بھارت کی دولت کی اینٹ سے اینٹ بچا دی گئی، ایک ایک قطرہ چوس لیا گیا خزانے کا۔ لیکن برا کہا جا رہا ہے اورنگزیب۔ جتنے شیوا جی کے اسٹیچو بنائے جا رہے ہیں، اور جس پر مرکزی حکومت نے ایک اسٹیٹ کا بجٹ خرچ کیا ہے ہر جگہ اس کو لگانے کے لیے، یو پی میں جب کوئی نام بھی نہیں جانتا وہاں بھی پھیلا دیے، تلنگانہ میں کوئی اس سے واقف نہ عقیدت مند، اس میں بھی جگہ جگہ چپے چپے گاؤں گاؤں میں بٹھا دیا، اور کوئی مجسمہ 4، 5، 8 لاکھ روپے سے کم کا نہیں۔ اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھی مجسمہ ہوگا وہ تلوار اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی تلوار کا رخ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی قبر کی طرف ہوتا ہے۔ کہیں لگائیں گے اس کا رخ ان کی قبر کی طرف رہے گا۔ گویا صدیاں بیت گئی اس بہادر کے گزرے ہوئے، ابھی تک خوف دلوں میں سے نہیں نکلا، ابھی تک ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ کہیں قبر میں سے بھی یہ پورا اکھنڈ بھارت نہ بنا لے، یہ ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ اسی لیے یہ سب حماقتیں کر رہے ہیں، ورنہ سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی ایسی کیا دشمنیاں ہیں دلوں کے اندر، مگر ہے بنا ہے، دماغ میں ڈر بیٹھا ہوا ہے، کیا کریں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے سب کو ڈرنا پڑتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی ڈرنا پڑتا ہے اللہ سے ڈرنے والے سے۔ تو خیر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ساری تہذیب مسلمانوں نے چھوڑ دی صرف انگریزوں کے 200 سالہ اقتدار۔ 600 سال آپ نے اقتدار کیا، 600 سال کے کلچر کو 200 سال میں سب ختم کر دیا۔ اب جس کو دیکھو انگریز کی شکل میں دکھ رہا ہے، اس سے پہلے نہیں نظر آتے تھے مسلمان کہیں بھی ہندوستان میں، انگریز تو انگلستان میں رہتے تھے، ان کا کلچر ان کے ساتھ تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے کلچر میں، اور ہندوستان کے ہندوؤں کے اپنے کلچر ہوا کرتے تھے۔ اب لانا چاہ رہے ہیں وہ کلچر، اور لا کے سب پہ تھوپنا چاہ رہے۔ تب کسی زمانے میں خوشی سے وہ خود عمل کرتے تھے اپنی تہذیب پر، اپنے دین پر،
اب مسلمان اپنے دین پر سب اپنی جگہ خوش تھے. کبھی مسلمانوں نے اپنا کلچر ہندو اقوام پر مسلط نہیں کیا. 600 برس میں کبھی مسلط نہیں کیا. کرنا چاہے تو کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا. ہاں انگریزوں نے مسلط کیا مسلمانوں پر بھی, ہندوؤں پر بھی, عیسائیوں پر. عیسائی تو خود وہی ہیں, سب پر مسلط کیا. تو اب ہندوستان کا انگریزی کلچر غالب آ گیا. اور جو اسلام کے نام پر ایک ملک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں پڑوس میں, وہ کیا ہے, ان کو دیکھو, ایک کو دیکھو, بڑے سے لے کے چھوٹے تک سب انگریز نظر آئیں گے, کوئی مسلمان نہیں. عربوں کو دیکھ لو, عربوں کی وزراء خارجہ کی تنظیم ہے, جب اس کا اجلاس ہوتا ہے اس کی فوٹو آتی ہے, سوائے 2-3 وزراء کے باقی سب پکے انگریز نظر آئیں گے, سر سے لے کے پیر تک انگریز دکھائیں گے. مسلمان جمع ہوئے ہیں یا عیسائی جمع ہوئے ہیں نہیں سمجھ میں آئے گا. اور وہ جو چند ہیں نا, وہ چند بھی جو لباس پہنے ہوئے ہیں وہ عربک کلچر کے طور پر پہنے ہوئے ہیں. اسلام سے ان کو بھی کوئی مطلب نہیں, وہ عربک کلچر ہے, آباء و اجداد کا طریقہ, اس کے لیے وہ پہنے ہوئے ہیں. اب کئی لوگوں سے ہم نے خود سنا, وہ کہتے ہیں آپ لوگ کیوں کرتا پہنتے ہو, یہ ہمارا قومی لباس ہے. ہم کہتے تم قومی سمجھ کے پہنو, ہم کو جو چیز سنت سے قریب نظر آ رہی ہے وہ اس کو اختیار کرو. ہماری نیت نہیں ہے کہ ہم تمہاری نقل کر رہے ہیں, یہ ہماری نیت نہیں. نقل تو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی ہے, نقل تو صحابہ کرام کی جانی ہے, نقل تو اہل بیت اطہار کی جانی ہے, اور کسی کی نقل ہمارے ذمہ نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ محرم یا 10 محرم کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوئی, بلکہ ان کو شہادت کا شرف 10 محرم کو حاصل ہوا, جو پہلے سے فضیلت والا دن ہے اور پہلے سے بڑا احترام کا دن ہے, کیونکہ ان کی شہادت سے 6 دہائی پہلے سے نبی روزہ رکھوا رہے ہیں دوسروں سے. لیکن مشابہت بالکفار کی اجازت نہیں, اس لیے فرمایا وہ 1 رکھتے ہیں تو میں 2 رکھوں گا. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہر نفل روزہ 2 رکھنا چاہیے, یہ نہیں ہے, بلکہ وہاں ایک ضرورت ہے. وہ ضرورت یہ ہے کہ اسی کلچر میں, اسی سماج میں رہ رہے ہیں وہ لوگ جو نبی کے دشمن, اسلام کے دشمن, نبیوں کے دشمن ہیں, وہ 1 رکھتے ہیں تو ہم 2 رکھیں. بس انہی سے اپنے کو الگ کرنا مقصد ہے اور کوئی مقصد اس کا نہیں. تو اس کی جانب توجہ دینا ہے. اس وجہ سے ابھی بھی 9, 10, 10, 11 کو مسلمان روزہ رکھتے ہیں, اور جہاں یہودی نہیں ہے وہاں 1 رکھیں بھی تو کوئی حرج کی بات نہیں, کیونکہ یہاں مشابہت کسی سے بھی نہیں ہو رہی. البتہ محرم میں بہت سے مسلمان مشابہت کرتے ہیں یہودیوں ہی میں سے پیدا ہونے والے ایک گروہ سے, اور وہ روافض ہیں جن سے مسلمان مشابہت اختیار کرتے ہیں. نبی روزے میں بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے ان کے ساتھ مشابہت, ہم لوگ رسومات میں ان کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہے ہیں. یہ مشابہت مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے, درست نہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اسی میں. من کسر سواد قوم فہو منہم, جو کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کرے گا وہ بھی اسی میں شمار. جلوس نکالا گیا, خبریں آئیں, ہم نے تو جلوس کبھی دیکھا نہیں محرم کا, لیکن خبر دیکھا کلی. خبر میں بتایا گیا کہ ہزاروں لوگوں کا عظیم الشان جلوس نکلا. کہاں سے آ گئے بھائی اتنے لوگ؟ حیدرآباد کے جن جن محلوں میں روافظ رہتے ہیں ان سب کو جمع کیا جائے تو اتنا مجمع تو نہیں ہو سکتا. تو اتنا بڑا مجمع بنا کہاں سے؟ سنیوں بھی بڑی عقیدت سے سنی لوگ جا جاتے ہیں. کتنی عورتیں ہیں, ہزاروں عورتیں عقیدت مندانہ حاضری دے گئی.
نذرانے پیش کرنے کے لیے پہنچ رہی ہیں. جگہ جگہ مسلمان استقبال کر رہے ہیں، سنی مسلمان استقبال کر رہے ہیں. من کسر سواد قوم فهو منهم. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کسی قوم کی تعداد بڑھائے وہ بھی اسی میں شمار ہو. یہ تعداد بڑھانا نہیں ہے مسلمان جا جا کے تعداد بڑھا، وہ جتنے ہیں ان کا دین ہے، انہیں کچھ بھی کر لینے تو کون روک رہا ہے بھائی. وہ اپنے دین پہ چلیں، وہ اپنے عقیدے پہ رہیں، وہ جانے اللہ جانے. لیکن مسلمان، سنی مسلمان کیسے ان لوگوں کی تعداد کو بڑھا سکتے ہیں جو لوگ اللہ رسول سے اور ان کے اصحاب سے باغی ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں ان کی دل آزاری کرنے اور ان سے بدگوئی کرنے کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اور یہ بات ذہن میں رکھ لے مسلمان، اللہ کے نبی فرما رہے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہ جو میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں میری محبت ہے، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے سینے میں میرا بغض ہے. یہ نبی اعلان کر چکے. جن کو اللہ علم غیب کا عطا فرماتا تھا، جنہیں اللہ حقیقتوں سے باخبر کرتا تھا، یہودیوں کے دل میں کیا ہے، عیسائیوں کے دل میں کیا ہے، سب بتاتا تھا. اللہ کے نبی ہمیں خبر دیتے تھے اللہ سے علم پا کر. انہوں نے بتایا من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. کتنے لوگ ہیں جو بول رہے ہیں بھائی ہمارے والدہ نہیں مانتے، ہمارے نانی ماں نہیں سنتے، ہمارے دادا برابر کرو بولتے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں. تمہارے نانی، تمہارے دادا، تمہارے ماموں، تمہارے ابا کیا اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر ہو گئے ہیں؟ جب وہ منع کر رہے ہیں تو کس کی مانو گے؟ وقتی طور پر یہ مودت نہیں ہے. حقیقی مودت یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. امام بخاری نے اس کی تخریج کی. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے دین کے تابع نہ ہو جائے. دین میرا آگے ہوگا، تم پیچھے ہوگے. تمہاری خواہش آگے ہو جائے اور میرا دین پیچھے ہو جائے، یہ ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ تمہاری خواہش پیچھے ہوگی، میرا دین آگے ہوگا. اسے آگے کرنا پڑے گا، اسے ماننا پڑے گا. تو یوں مروتوں کی باتیں کر کے گھروں میں سے رسومات کا خاتمہ کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں. نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، ذکر اللہ بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، گھر میں رسم رسومات بھی ہیں. اور بدعت تو دین کی بنیادیں کھوکھلی کر دیتا ہے. یہ سب بدعات و خرافات ہیں جو روافض نے صحابہ کی دشمنی میں چلائے ہیں اور سنی اس میں شریک ہو. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف 17 مسلمان حضور کی وفات کے بعد زندہ رہ گئے تھے، مسلمان باقی رہ گئے تھے، باقی سب کے سب مرتد. ان کا کہنا یہ ہے کہ ابو بکر نے جو کچھ ساتھ-داری دی تھی وہ صرف ان کے بعد خلافت اور سلطنت حاصل کرنے کی ہرس میں دی تھی. عمر بھی اسی لیے پیچھے پیچھے لگے رہتے تھے کہ ان کو بادشاہت کا موقع ان کے بعد مل جائے، اور ان کو اسلام سے کوئی مطلب نہیں تھا. وہ صرف دنیا کی غرض سے منافقانہ طور پر ان کے ساتھ رہتے تھے. سیدنا عثمان پر تہمتیں، اکابر صحابہ پر بڑی بڑی تہمتیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات، یہ سب کرنے والا جو گروہ ہے تو ہم تو ان کو کچھ نہیں کہہ رہے نا بھائی، جو کرنا ہے کرو، جو بولنا ہے بولو. لیکن ہم مسلمانوں سے کہنا چاہتے ہیں، سنیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ان کی تعداد بڑھاؤ گے تو نبی کے فیصلے کے مطابق انہی میں کل قیامت میں شمار کیے جائیں. اگر آپ ان کی شباہت اختیار کرو گے تو نبی کے فیصلے کے مطابق ان کے اندر شمار کیے جاؤ گے. اس لیے رسومات سمجھ کے بھی مت کرو. کیا
ڈاکٹر صاحب آپ سے کہہ دیں کہ آپ جو ہے 2 مہینے تک دودھ مت پیجیے، تو آسانی سے چھوڑ دیں گے، خوشی سے چھوڑ دیں گے۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ آپ 2 مہینے تک کم از کم دودھ کا شربت مت پیجیے، کیونکہ صحابہ کے دشمن پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں، آپ مت پیجیے۔ تو آپ اسلام کے لیے مجاہدہ نہیں کر سکتے، دیکھتے منہ میں پانی آ رہا، جا کے لگا دیتے، پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں، تماشے کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ اگر آپ سے ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کی شوگر بہت بڑی ہوئی ہے، آپ 2 مہینے تک مسلسل فلاں چیز مت کھائیے، تو آپ چھوڑ دیں گے کہ اللہ کیا مصیبت آئے گی نہیں معلوم، چلو کھانا کیا ایسی ضروری چیز ہے کہ اس کو ہم چھوڑ دیں۔ لیکن اگر آپ کو اسلام یہ کہہ رہا ہو کہ کم از کم محرم سفر میں روٹ مت بناؤ، مت کھاؤ، آپ کہیں اب بھی بنانے میں مزہ آئے گا، بعد میں کوئی مزہ نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدعات، خرافات اور شرکیات کے جراثیم دلوں میں بھرے ہوئے ہیں، نکلنے کو تیار۔ کیوں نہیں رک سکتے بیکری پر جا کر آپ بسکٹ لے لو، جو آپ کو اور چیزیں وہ لے لو، اور وہ یہ کہے کہ یہ صاحب بہت تازہ، بہترین، مقوی اور مغزیات سے بھرپور روٹ ہمارے ہاں بنتے ہیں تو جو کھاتے ہیں بھائی ان کو کھلاؤ، ہمیں مت کھلاؤ، ہمیں مت کھلاؤ۔ ہم نے تو ابھی 2 دن پہلے ناگپور میں کہا، اسی عنوان پہ 10 محرم کو پروگرام تھا، مستورات کی بہت بڑی تعداد تھی، ہم جا رہے تھے تو بٹ رہا تھا سب کھانا، یہ وہ سب بانٹ رہے تھے لوگ سڑکوں پر۔ میں نے کہا کہ یہ کیسی محبت ہے کہ جس کی محبت کا آپ دم بھر رہے ہیں، وہ خاندان کے مرد، خاندان کی عورتیں، خاندان کے بچے پانی کے بوند بوند کو ترس کے دنیا سے چلے گئے، اور تم ان کی محبت کی یادگار میں شربتیں پی رہے ہو، اور اس معزز، اس مبارک خاندان کا ایک ایک فرد کھانے کو، روٹی کو ترس کے چلا گیا، اور تم بجائے روزہ رکھنے کے، رکھ کے یادگار بنانے کے، ایک سے ایک دعوتیں بنا کر کھا رہے ہو، کھلا رہے ہو۔ یہ الٹی ندی بہہ رہی ہے، اسے کون محبت کہتا ہے؟ اسے کون محبت کہتا ہے؟ ماں کی لاش رکھی ہوئی ہے گھر میں، اور دعوتیں چل رہی ہو، کھانے چل رہے ہو، اور لوگ بول رہے ہوں کہ بھائی آؤ۔ یہ الگ بات ہے کہ آنے والے مہمانوں کو قریبی رشتہ دار کھانا کھلاتے ہیں، لیکن جو سوگوار ہے، جو ماتم میں ہے، اس کی حالت بری ہے، وہ کہاں سے کھانے کو اور زیبائش کو، کپڑوں کو، اس کو، اگر ماتم ہی کر رہے ہو تو ایسی شاندار گاڑیوں میں کیوں پھر رہے ہو؟ اگر ماتم ہی کر رہے ہو تو ایسے قیمتی لباس کیوں پہن رہے ہو؟ اگر ماتم ہی کر رہے ہو تو یہ کھانے کھلانے کے دسترخوان کائے کو لگائے ہوئے ہو؟ ماتم کرو اگر ماتم کرنا ہے، سوگ مناؤ اگر سوگ منانا ہے، مگر سنیو اچھی طرح یاد رکھ لو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اس میں کسی کے بھی انتقال پر 3 دن سے زیادہ، اور پہلے 3 دن اس سے بڑھ کر ماتم کرنا حلال نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام۔ پھر ماتم بھی کے نام سے جو حرکتیں ہیں وہ تو ہمیشہ ہر کسی کے لیے، ہر مسلم کے لیے ناجائز کا۔ ماتم کا مطلب ہوتا ہے معمولات پورے نہیں کر پا رہا ہے، نماز تو وقت پہ پڑھ رہا ہے کہ بھائی فرض ہے، لیکن کپڑے پہننے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، نہانے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، آدمی کو اچھا کھانے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، پیٹ بھر کھانے کو جی نہیں چاہ رہا ہے۔ ایسی اس حد تک اجازت ہے کہ غم کے اثر سے کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو کرے، پر نماز چھوڑنے کی تو اجازت نہیں، عورت کو حجاب چھوڑنے کی تو اجازت نہیں، چاہے کتنا ہی بڑا غم کیوں ہو۔ احد کے دن جب 70 صحابہ شہید ہوئے، مدینے میں کوہرام مچ گیا، نبی کا دل بیٹھ گیا کہ میں ایک ایک عورت کو کیا بتاؤں کہ اس کے ابو کا کیا ہوا، اس کے شوہر کا کیا ہوا، اس کے بھائی کا کیا ہوا۔ نبی کا دل بیٹھا ہوا تھا۔ عورتیں جیسے جیسے اطلاع ملی بھاگ بھاگ کے اپنے مردوں کو تلاش کرنے کے لیے آ رہی تھیں،
احد مدینے کی آبادی سے قریب تھا، تو آ رہی تھی ایک خواتین جو جا رہی تھی، ایک خاتون سے کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا خبریں مل رہی ہیں، پتہ نہیں میرے بیٹے کا کیا ہوا ہے۔ کہا بیٹا شہید ہو گیا اور اتنے اہتمام سے چادر لپیٹ کے نکلنے کا موقع مل گیا تم کو؟ تو کہنے لگی بے شک بیٹا شہید ہوا ہے، لیکن میری حیا اور میری عزت شہید نہیں ہوئی ہے، اس لیے میں اپنی عزت کی پہلے حفاظت کر رہی ہوں۔ تو غم ایسے منایا جاتا ہے کہ دین کا حکم نہیں ٹوٹے گا، ہاں طبیعت پر گرانی رہے گی اور بس زندگی میں مزہ نہیں محسوس ہوگا، اس وجہ سے آدمی، اس کو کہتے ہیں اسلام میں ماتم، اور اس کی بھی صرف 3 دن اجازت، صرف 3 دن۔ چوتھا دن شروع ہو جائے مسلمانوں کو معمولات شروع کر دینا چاہیے۔ دل کا دکھ رہتا ہے رہنے دو، غم ہوتا ہے ہونے دو، لیکن یہ ہے کہ اپنے معمولات بحال کر دو۔ چوتھے دن بھی سوگ کرے گا تو اسلام میں یہ ناجائز اور گناہ کا۔ صحابہ کے واقعات پڑھ لیجیے، صحیح بخاری میں صحابیات ازواج مطہرات کے واقعات تک لکھے ہوئے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، بہت بوڑھی تھی، کہ ان کا بچہ بیمار ہے، سفر میں جہاد میں گئے تھے اور بہت بیمار تھے۔ تو انہوں نے سفر شروع کیا جا کے دیکھنے کے واسطے، راستے ہی میں اطلاع آ گئی کہ وہ انتقال کر گئے، تو وہیں پڑاؤ ڈالا، اور ان کی خادمہ کہتی ہے کہ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، تیسرے دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ ذرا وہ میری مہندی لے آؤ، تو مہندی منگائی، مہندی لگائی، خوشبو کی چیزیں منگائیں، ہاتھ پہ لگا کر کے اپنے جسم کو مل لیا، اور وہ تعجب سے دیکھ رہی تھی باندھی، تو اس سے فرمایا کہ دیکھو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس بڑھاپے میں مجھے بننے سنورنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جی بھی نہیں چاہتا ہے میرا، لیکن آج قصداً اس لیے کر رہی ہوں کہ تیسرے دن کے بعد ماتم اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے میں اللہ کو دکھا رہی ہوں کہ میں ماتم ختم کروں۔ کتنے واقعات صحیح بخاری میں موجود ہے کہ تیسرے دن کے بعد صحابہ باقاعدہ بنتے سنورتے تھے تاکہ اللہ کو دکھائیں ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں، ہم آپ کے فیصلوں سے خوش ہیں، ہاں جدائی کا غم ہے لیکن آپ کے فیصلوں سے خوش ہیں۔ تو 1400 سال تک ماتم کر کے اللہ کو کیا خوش کرنے والے ہیں، اللہ کو کیا راضی کرنے والے ہیں، لیکن ان کا دین ہے، وہ جانے، وہ کہتے ہیں ہمارا دین ہی ماتم کرنا ہے، ہمارے دین کی بنیاد ہی ہے، تو تم جانا، تمہارا دین جانے۔ سنی کیسے ان چیزوں میں داخل ہوتے ہیں اور کیسے ان کی رسومات کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ہمیں بالکل زیب نہیں دیتا۔ اور یہ بھی دھیان میں رکھیے، محرم کے مہینے میں اچھے اور خیر کے اور خوشی کے کام نہ کرنا، یہی روافظ کی بدعقیدگی کی موافقت کرنا ہے، اس لیے یہ بھی گناہ ہے اگر مسلمان کرتا ہے، کسی وجہ سے آپ نہ کر سکے تو الگ، لیکن ہو سکتی ہے محرم میں شادی تو محرم میں کرو، اور اگر نہیں کرتے ہو تو یہ بدعقیدگی ہے اور یہ گناہ ہے جس پر اللہ حساب لے گا اور سوال کرے گا۔ اور مشابہت ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے نبی اور ہمارے نبی کے اصحاب کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ صدیق اکبر کے دشمن ہیں، عمر فاروق کے دشمن ہیں، عثمان غنی کے دشمن ہیں، اور سچ پوچھو تو حضرت علی اور حضرات حسنین کے بھی دشمن، ان کی آپ موافقت کر رہے ہو؟ آپ کو آپ کا نبی کہہ رہا ہے یہ حرمت کا مہینہ، یہ برکت کا مہینہ، یہ کامیابی کا مہینہ، اور آپ ان کے خوش کرنے کے خاطر بدعقیدگی پر چل رہے ہو۔ ایمان سلامت رکھو بھائی، ایمان کی سلامتی پر بخشش ہوتی ہے۔ ایک دن جہنم سے نکالے جائیں گے، چاہے کتنے دن اللہ جہنم میں ڈالے گے، لیکن ایمان سلامت ہے تو نکلیں گے اور ہمیشہ کے لیے نکل جائیں گے اس میں سے۔ اور اگر ایمان نہیں بچا کے لے جا سکے تو کوئی نبی رسول ہم کو بچا نہیں سکتا، اور اللہ کا بھی اعلان ہے کہ میں نہیں معاف کروں۔ اس لیے مروتوں کے نام پر، دوستی کے نام پر، پڑوس ہونے کے نام پر
تعلقات کے نام پر، کلاس میٹ ہونے کے نام پر، یہ دین میں سمجھوتے نہیں ہوتے، عقیدے میں سمجھوتے نہیں ہوتے۔ عقیدہ تمہارا تمہارے پاس، ہمارا ہمارے پاس، جو تمہارے نبی نے کہا وہ تم کہو، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک، میرا دین میں سمجھوتا نہیں کروں گا، عقیدے میں دین میں سمجھوتا نہیں کروں گا میں۔ یہ ہر مسلمان کو کہنا ہے کہ بھائی آپ پڑوسی ہیں، ہم تکلیف نہیں دیں گے، ہم آپ کا خیال رکھیں گے، ہم آپ کے ساتھ انسانی بنیادوں پر بہتر سے بہتر ساتھی اور پڑوسی ثابت ہوں گے، لیکن دین میں سمجھوتا نہیں ہوگا، دین میں سمجھوتا نہیں ہوتا ہے۔ دین تمہارا تم جانو، ہمارا ہم، ہمیں یہی صحیح معلوم ہے، اگر یہ نہیں تو پکڑے جائیں گے۔ اب تم کیا سمجھتے ہو؟ تم جانو بھائی، ہم تو آپ کی زندگی میں دخل نہیں دے رہے، یہاں تو کوئی کسی کی زندگی میں دخل دے بھی نہیں سکتا، دینا بھی نہیں ہے ہندوستان میں، کیونکہ یہاں ہر ایک کو اس کے مذہب کی آزادی دے دی گئی ہے، وہ اپنے مذہب پہ رہے۔ یہ اور بات ہے کہ عملی طور پر ایک ہم ہیں اکلوتے جن کو اپنے مذہب کی آزادی نہیں مل رہی، باقی سب کے لیے قانون چلا رہا ہے کہ سب کو مذہب کی آزادی، مذہب کی آزادی، کلچر کی آزادی، سب آزادی فنڈامنٹل رائٹ ہے، بنیادی حق ہے۔ اس کسی کا ہندوستان میں سب ایکول ہیں، کسی کو کسی بنیاد پر امتیاز نہیں کیا جائے۔ بہت سے نے پڑھا ہوگا، بہت سے نے نہیں پڑھا ہوگا، بھارت کے آئین کو، اس میں لکھا ہوا ہے کسی ہندوستانی شہری کو جو آزادی کے بعد، آزادی کے وقت ہندوستان کا شہری ہے، کسی ہندوستانی شہری کو جب یہ دستور نافذ کیا گیا تھا اس تاریخ کو ہندوستانی شہری ہے، اس کو ہندوستان میں رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد، نسل کی بنیاد پر اور کلچر کی بنیاد پر دو نظر سے نہیں دیکھا جائے گا، سب کا حق یکساں ہوگا، برابر۔ پڑھ لیجئے آپ آرٹیکل فنڈامنٹل رائٹس میں، کسی ہندوستانی کو چاہے کسی مذہب کا ہو، ہم مذہب کی بنیاد پر اونچ نیچ نہیں ہونے دیں گے، نسل کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر اونچ نیچ نہیں ہوگی، سب ایک مرتبے کے ہوں گے، سب کا حق برابر ہے۔ مگر لکھا ہی ہوا ہے کتاب میں، جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں آزادی کے بعد سے اب تک، اور بالخصوص اس دور میں ان چند برسوں کے اندر، تو صورت میں بھی حالت میں پرس۔ کہتے کیسے ہیں آپ؟ تو وہ جواب دے رہا ہے کہ صورت دیکھ لو، پوچھو مت زبان سے۔ تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ملک میں مسلمانوں کی صورت دیکھ لو، حالات مت پوچھو۔ کیا صورت حال ہے سب دیکھ لو۔ میرے دوستو عزیزو، ہمیں دین میں سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ اس ملک کے اندر بھی اگر خدا نہ خواستہ بات عقیدے کے چھوڑنے کی آئے گی، اللہ کرے کہ کبھی نہ آئے، لیکن مان کے چلو کہ اگر آئے گی تو اپنے عقیدے کے لیے یہ جان دی جائے گی، لیکن عقیدہ نہیں قربان کیا جائے گا۔ جو ہمارے نبی نے ہم کو عقیدہ سکھایا ہے، ہم اس عقیدے کے اوپر رہیں گے، اس کے موافق موقع ملتا ہے جینے کا تو جئیں گے، اور اگر اس کے موافق موقع نہیں ملتا تو مریں گے، مگر ہمیں عقیدہ نہیں چھوڑنا، ہم اس کا سودا نہیں کر سکتے اور اس کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا اس کے اوپر۔ یہ سب بچے بچے کے رگ و ریشے کے اندر بٹھاؤ، یہ بٹھانا، اس کی تعلیم دینا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کے اوپر بیان دینا، لیکچر دینا، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے بھارت کے آئین کا۔ اس لیے ہمیں یہ کرنے میں بھی کسی سے ڈرنے کی بات کی ضرورت ہے۔ ہم ہمارا عقیدہ سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، ہم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں اپنی قوم کے سامنے، ہمیں اپنے عقیدے کے ساتھ جینا ہے، اور یہ بیان کرنا بھی جرم ہے، تو اس جرم کی جو سزا ہے اس کے لیے ہم راضی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ روکو گے تو وقت آئے گا کہ قوم دہریہ بن جائے، یہ روک نہیں سکتے،
ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دہانی کراتے رہو اپنے عقیدوں کی، یاد دہانی کرنا مومنین کو مضبوط کرتا ہے اور مومنین کو نفع دیتا ہے، کراتے رہو، یہ اللہ کا حکم ہے، ہم اس حکم سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ تو ایک ہے کفر و شرک سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچانا، اور دوسرے اللہ کے دین کے دشمنی کرنے والوں اور اللہ کے نبی کے اصحاب سے دشمنی کرنے والوں اور اللہ کے نبی کی ازواج سے دشمنی کرنے والوں کے اثر سے اور ان کے ضرر سے اپنے کو اور اپنے بچوں کو بچانا۔ آج کل تو میں ابھی ناگپور گیا ہوا تھا، تو وہاں پر پروگرام جس تنظیم نے مجلس و احیاء السنہ نے یہ پروگرام رکھا تھا، جس میں ماشاءاللہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی مسجد میں بڑی تعداد بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے بتایا کہ اس مجلس کے قیام کا مقصد ہی یہ ہوا کہ اسی محلہ مومن پورہ کے اندر چند برس پہلے چند سنی نوجوان شیعہ نوجوانوں کی تعلیم و تبلیغ سے متاثر ہو کر اس دین کو قبول کر لیا اور اس کے اندر داخل ہو گئے، اور بات چیت جب علماء نے کی تو بات چیت کے دوران میں صراحتاً علانیہ صدیق اکبر کو گالیا، عمر فاروق کو گالیا، کل تک سنی گھرانے کا تھا، آج یہ اس کا عقیدہ بن گیا۔ کیا کیا وہ کرتے ہیں میں اب بیان نہیں کر سکتا، کس کس طریقے سے جالے ڈالتے ہیں۔ ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ پیسہ ہے، عورت ہے، سہولتیں ہیں، دنیا اور مادی عیش ہے، شراب ہے، کیا نہیں ہے جس کو پیش کر کے ایک سنی کو شیعہ بنا دیا گیا تھا۔ اس واقعے نے علماء کے رونگٹے کھڑے کر دیے، پھر انہوں نے بیٹھ کے غور کیا، پھر کام شروع کیا، سچی بات پہنچاؤ۔ ہم نے نہیں پہنچائی تھی سنیوں کے عقیدے کیا ہیں، سنیوں اور ان کے عقیدوں میں فرق کیا ہے، ملت کو ہم نے بتایا ہی نہیں تھا۔ آج عقائد پر گفتگو ہو تو ہماری مسجدوں کے ذمہ دار روکتے ہیں۔ اب میں تو یہاں بولتے بولتے بوڑھا ہو گیا ہوں، بول رہا ہوں، لیکن بہت سی مسجدیں شہر میں ایسی ہیں کہ مساجد کا انتظامیہ روکتا ہے کہ صاحب یہاں یہ عقیدے کچھ بھی مت بولیے، یہاں پر یہاں اختلافی بات مت کریں۔ ارے ایمان کفر کا اختلاف بھی نہیں بیان کریں گے، مسلمانوں کے جماعتی اختلاف کو چھیڑنے بھڑکانے سے بچو۔ وہ تو ٹھیک ہے کہ بھائی مسلمان ہیں سب، اختلافات کو اب ہوا دینے کا ٹائم بھی نہیں ہے، حالات بھی متقاضی نہیں ہے، لیکن کیا کفر اور ایمان کی بات بھی نہیں کہی جائے گی مسجد میں، حق و صداقت کی بات بھی نہیں کہی جائے گی، قرآن کا پیغام بھی نہیں پہنچایا جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سچی باتیں بھی نہیں پہنچائی جائیں گی۔ اس وقت واقعہ یہ ہے کہ جیسے عرب ملکوں میں حکمرانوں نے علماء کی زبانوں پر لگام لگا رکھی ہے، ہندوستان کے اندر مسجد کے ذمہ داروں نے علماء کی زبان پر لگام لگائی رکھی ہوئی ہے، الا ماشاءاللہ سب مسجدیں نہیں، بہت سی مسجدوں میں ایسی سمجھدار منتظمہ ہے کہ وہ امام کا سپورٹ کرتی ہے اور عالم کو مدد دیتی ہے کہ بھائی آپ کرو، حق بات بولو، پھیلاؤ، سمجھاؤ، ایسے بھی ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے لگام لگا رکھی ہے کہ صاحب یہ نہیں بولو، یہ نہیں بولو، یہ نہیں بولو، تو پھر بولو کیا؟ کچھ بھی نہ بولو تو خاموش بیٹھے رہو، جب تمہارے بچے بے ایمان ہو جائیں گے نعوذ باللہ تو تب کہو کہ مولانا آپ لوگ کیا کر رہے تھے، تب کہو۔ یہ ہو گیا ہے مسلمانوں کا حال، ہر جگہ بولو میرے بھائی، میرے عزیزوں، میرے بچوں اور میرے بزرگوں، اپنے گھروں میں روز مدرسہ بنا کر تعلیم کرو، گھر میں روز تعلیم کرو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، گھر کو بچاؤ۔ آج میں سبق پڑھا رہا تھا بخاری شریف کا، کتاب العلم میں امام بخاری نے ایک باب یہ قائم کیا ہے، جو شخص اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی باندیوں کو، اپنے نوکروں کو دین کی تعلیم دے اپنے گھر کے اندر، اور
علمہ فاحسن تعلیمہ ادبہ فاحسن تادیبہ، علم بھی دے اور تہذیب بھی اسلامی سکھائے اور اس پر عمل کرائے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لہو اجران، اس بندے کو ڈبل اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا اگر وہ اپنے گھر میں دین کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے۔ لیکن آج تو حال یہ ہے کہ بہت سے علماء بھی سارے جہاں میں دین کی تعلیم کا انتظام کیے ہوئے اپنے گھر کو چھوڑ کر، بس اپنے گھر میں کوئی تعلیم نہیں ہو رہی ہے۔ اپنے گھر میں کسی وقت بچوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو لے کے بیٹھ کے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کی تعلیم کرو، مسائل بتاؤ، عقائد بتاؤ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت سناؤ۔ ہمارے گھر میں تو نہیں ہوگا، گویا کہ ہم نے قسم کھا رکھی ہے کہ عالم کے اپنے گھر میں کچھ نہیں ہوگا، پوری دنیا میں کیا جائے گا۔ سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ جتنے داعی ہیں وہ بھی غور کر لیں، کیا گھر میں تعلیم ہو رہی ہے؟ کیا گھر سے رسومات نکل رہے ہیں؟ کیا گھر میں صحیح عقائد کو بتایا جا رہا ہے؟ کیا اپنے گھر کی عورتوں بچوں کو حیا حجاب سکھایا جا رہا ہے؟ کیا ان لوگوں کو اخلاق نبوی سے آراستہ کیا جا رہا ہے؟ اپنے گھر میں ہو رہا ہے کام؟ نہیں، پوری دنیا میں، عرب میں، عجم میں، امریکہ افریقہ میں کریں گے، اپنے گھر میں نہیں کریں گے۔ یہ کہاں سے سیکھا ہے ہم نے؟ یہ ظلم ہے اپنے گھر والوں کے اوپر، اس ظلم سے باز آنا ہوگا۔ یہی بچے قیامت میں دامن پکڑیں گے، وہ جنت میں جانے نہیں دیں گے ہمیں، کہیں گے کہ اللہ پہلے فیصلہ کرو، یہ جنت میں جا رہا ہے بہت عبادتیں کر کے ہمارا ابا، اس کو روکو، اس لیے کہ اسی کی غفلت سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ایسا مشرکین کہیں گے، ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، لیکن کہیں خدا نہ خواستہ یہ غفلت ہمارے بچے بھی یہی کہہ رہے ہیں، اللہ بچائے۔ اس لیے دوستو، ذرا سخت بولتا ہوں لیکن برا مت مانو، جس سے بھی کہہ رہا ہوں، علماء ہوں، داعی ہوں، عام مسلمان ہوں، اللہ کے واسطے کہہ رہا ہوں، آپ سے محبت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ یہ حق ہے، اللہ پوچھے گا، اللہ کے پوچھنے سے پہلے بیان کرنا ہمارا کام ہے، بیان کرنا۔ کوشش کر رہے ہیں، تعلیم کی فکر کرو، سب لوگ گھر میں تعلیم کے حلقے بناؤ۔ کب سکھاؤ گے ایمان؟ جب مصیبت سر پہ آ جائے گی۔ میرے خیال میں 1 سال بھی نہیں باقی ہے شرک کے سر پر منڈلانے کے واسطے۔ آپ اپنے لیے کب راستہ کام شروع کرو گے؟ اپنا کام شروع کرو بھائی، حضرت حسین سے سبق سیکھو، اس دین ہی کے لیے جان دے دی انہوں نے۔ اپنے معصوموں کو پیاس اور بھوک کی شدت میں، بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جو جھوٹی ہے، من گھڑت بیان کی گئی ہیں، وہ تو خیر جھوٹ ہے، اس کا بیان کرنا جائز نہیں، لیکن جہاں تک سچائی ہے ان کے حادثے کی، ان سچائیوں میں بھی وہ نہایت مظلوم ہے۔ ان کے گھر کا ایک ایک فرد مظلوم بنایا گیا، زیادتیاں ہوئی ہیں ان کے اوپر، اس سچائی کا ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن یہ سب کچھ کاہے کے لیے کیا ہے؟ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا دین غالب ہو جائے، اللہ کے دین پر آنچ نہ آئے، میرے نانا کے طریقۂ حیات کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے، میں یا تو کامیاب ہو جاؤں گا، یہ جان دے دوں گا۔ کامیابی مقدر نہیں تھی، جان دینا مقدر تھا، جام شہادت نوش کر لیا، اور شہید ہونے والا بھی کامیاب ہے، اس کی کامیابی میں کوئی شبہ نہیں، وہ کامیاب ہیں، وہ عزت مآب ہیں، اللہ نے ان کو اپنا چہیتا اور پیارا بنا لیا ہے۔ لیکن ہمیں ان سے کیا سیکھنا ہے؟ ہمیں ان سے کیا یہ کھانا پینا سیکھنا ہے خالی؟ یا ہر 10 محرم کو چیخ چیخ کے پکار کے رونا، اہو بکا کرنا؟ کامیاب ہو جائیں گے ہم؟ ارے بھائی، جو حضرت حسین نے کیا وہ تم کرو، تب کامیابی ملے گی۔ حضرت حسین کا اسوہ ہمارے لیے سبق دے گیا ہے قیامت تک۔ میں تو زندہ جاوید بن گیا، اب تم لوگ مردہ بننا چاہتے ہو یا زندہ بننا چاہتے ہو، تم لوگ کر دو فیصلہ۔ میں تو زندہ، کافر ہیں وہ جو حسین کا ماتم کرتے ہیں، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ جب مرے ہی نہیں تو ماتم کیوں کریں؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو راہ خدا میں جان دیے گئے ہیں، قتل کیے گئے ہیں، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، تمہارا رب ان کو رزق بھی دے رہا ہے۔ تو جو زندگی بنا گئے، ان زندوں کا کاہے کا ماتم بھائی؟
ماتم تو مردوں پہ کیا جاتا ہے، زندوں کا کاہے کا ماتم؟ ہم سنی ان کو زندہ سمجھتے ہیں، کوئی ماتم نہیں کرتے، خوش ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کے نواسوں کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، بڑا مرتبہ عطا فرما دیا ہے، دنیا میں بھی عزت سے رہے، اللہ کے ہاں بھی عزت سے گئے، کل حشر میں بھی عزت سے آئیں گے۔ ہمارا ریحانۃ یا فی الجنہ، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دونوں میرے جنت کے پھول ہیں، میری جنت کے پھول ہیں دونوں، ہمارے بھی دلوں کی بہار ہیں، ہمارے دلوں کی ڈھارس ہیں، سیدنا حسن سیدنا حسین۔ لیکن ہم ان کے دین کے خلاف نہیں چلیں گے، ان کے نانا کے دین کے خلاف نہیں چلیں گے۔ دین اصل ہے، اور دین ہے تو سب ہے، دین نہیں تو کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، ہر قسم کی خرافات سے، بدعات سے اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دینے سے، ان کی تعداد بڑھانے سے، ان کے پروگراموں میں شریک ہونے سے، ان کی رسموں کو اپنے گھروں میں لانے سے اللہ ہر سنی مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔